الحمدللہ الحمدللہ واحد القہار العزیز الغفار مکبر اللیل علی النہار تذکرۃ لأولی القلوب والابصار احمدہ ابلغ حمد وازکہ اشملہ وعنمہ واشہد ان لا الہ الا اللہ البر الکریم رعوف الرحیم واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ حبیبہ وقلیلہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی سائر النبیین وعلی کل سائر الصالحین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا ذلک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسولی حضوا صدق اللہ العظیم۔ میری پیاری عزیز دینی ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ کہف آیت نمبر 105 اور 106 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھی، جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھی اور امر حق سننے سے بھی وہ نہیں سن سکتے تھے، حال یہ ہوا کہ ان کا بدلہ جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا ہے اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب اللہ کی آیتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، نبی کے پیغام جب بندوں تک پہنچائے جاتے ہیں، حق اور سچ باطل جو بھی ہے ان کے سامنے جب رکھا جاتا ہے، تو وہ لوگ اس سے کیا کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، ہم نے بہت سن لیا۔ اس طرح جو لوگ کرتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کا اور رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جب اللہ کی آیت پڑھی جاتی ہے، جب اللہ کا حکم سنایا جاتا ہے، تو ہم کو خاموشی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ یہ مجالس کے آداب ہے، پورے احترام کے ساتھ، پورے غور و فکر کے ساتھ اس کو توجہ سے سننا ہے۔ اگر ہم نے اس میں لاپرواہی برتی تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی وعید سنا رہے ہیں۔ چلیے الحمدللہ، راہ حق پر جو ہم نکلے، راہ حق پر جو ہم نکلے، رہبر جڑتے گئے، کارواں بڑھتا گیا۔ الحمدللہ، میں سب سے پہلے اللہ کے شکر گزار کرتی ہوں، میں اس کی شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد میں اس محمدی فاؤنڈیشن اکیڈمی کے جو ذمہ داران ہیں، آپ تمام اور آپ کے گونیا شہر کے خاص کر تمام بہنوں اور میری جو سننے والی عزیز بہنیں ہیں، ان تمام کا بھی میں شکر گزار کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس دینی مجلس میں صحیح احکام کی اشاعت کا موقع دیا، اور وہ تمام بہنیں جو دوسرے شہروں سے بھی ہیں، میں انہیں کا بھی شکر ادا کرتی ہوں۔ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کیونکہ یہ رب کا حکم ہے کہ ہم جب تک بندوں کا شکر گزار نہیں کریں گے، ہم اللہ کے بھی شکر گزار نہیں بن سکتے۔ خیر الحمدللہ، میری پہلی کلاس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ہم نے کورس سٹارٹ کیا ہے، اس کا مقصد خاص یہی ہے کہ اسلام کی اشاعت ہو، دین کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچائے۔ اور ایک بات میں وضاحت کرتے چلوں، چونکہ ہم بشر ہیں، انسان ہیں، ہمارے دماغ میں، ہمارے سوچوں میں بہت سارے وسوسے آتے ہیں، یہ تو صحابہ کو بھی آتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہے تھے، اندھیرے کا وقت تھا، تو کچھ صحابی بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ ان کے پاس گئے اور فرمایا کہ میری اہلیہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم آپ پر شک کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے خون میں دوڑتا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو بدگمانی کی طرف لے چلے۔ تو آپ نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ کوئی بھی انسان جب ہم کچھ کام شروع کرتے ہیں تو سامنے والے کے دل میں کچھ نہ کچھ بدگمانی ضرور آتی ہے، کیونکہ وہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ہم یہ جو کورس سٹارٹ کیے ہیں، اس کو لے کر بھی کچھ آپ لوگوں کے دل میں کچھ اعتراضات ہوں گے، کچھ سوالات آپ کے ذہنوں میں ہوں گے، جس کا دور کرنا ہمارے نبی کی سنت ہے، تو ہم اس پر ضرور عمل کریں گے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ میں کچھ اس طرح کے سوال آئے ہوں گے کہ یہ 2 مہینے کے کورس میں اس سرٹیفکیٹ کو لے کے ہمارا کیا کام یا اس کا کیا فائدہ؟ تو میری بہنوں، اس کی وضاحت میں کرنا چاہوں گی کہ اس کا جو مقصد ہے، پہلے تو ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم یہاں پر اللہ کا علم حاصل کر رہے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس اکیڈمک کے ذریعے، صرف ایک کورس کے نام کے ذریعے ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ کی رسی کو ہم نے تھاما ہے، اور اس پر جو آپ کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے وہ اس کے لیے تاکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو ایک پروف ملا ہے کہ آپ نے علم دین حاصل کیا ہے۔ الحمدللہ،
یہ بھی دیکھیے ہم لوگ جب میں پہلی بار اپنے اس اکیڈمی کے ایڈمن سے میری بات ہوئی تھی الحمدللہ، ان کے اندر میں نے یہ دیکھی یہ چیز جو مجھے بہت دل کو لگی ہے کہ ان کو اپنے شہر کے لوگوں سے بہت محبت دکھا میں نے، اور ان کی فکر میں تھی کہ کسی طرح ہمارے شہر میں بھی ایک عالمہ کے ذریعے دین کا کام ہو۔ تو الحمدللہ یہ بات مجھے بہت پسند آئی تھی۔ میں نے بھی سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے بھی بہترین موقع دیا ہے کہ آپ لوگوں سے جڑنے کا۔ تو میری بہنوں، اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس سے کچھ فائدہ نہیں، آپ خود غور و فکر کریں اس چیز میں کہ ہم کو کیا فائدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ کیا ہم اللہ سے نہیں جڑی ہیں؟ کیا ہمارے دلوں پر لگے ہوئے زنگ نہیں دھلے ہیں؟ کیا ہم پر کچھ اثر نہیں ہو رہا؟ کیا ہماری دینی باتوں کا ہم پر کچھ اثر نہیں ہو رہا؟ تو ہمارے ایمان کی کمی ہے یہ۔ تو چاہیے کہ ان وسوسوں کو دور کریں، نہ کہ ہم اپنے علم سے دور ہوں۔ اور دیکھیے انشاءاللہ تعالی ہمارا ارادہ بھی ہے کہ تجوید قرآن انشاءاللہ تعالی قرآن کو تجوید پڑھانے کا، حفظ اما پارا حفظ کروانے کا، اور اللہ تعالیٰ نے اگر قبول کر لیا تو انشاءاللہ عالم کورس سٹارٹ کرنے کا، وہ سرٹیفکیٹ بھی آپ کے لیے دنیا میں ضرور بضرور کام میں آئیں گے، اور باقی جو اصل سرٹیفکیٹ ہے وہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملنے والا ہے۔ کس بنا پر جو ہم نے سنا ہے، سنایا ہے، اور جس پر ہم نے عمل کیا ہے۔ الحمدللہ، جیسا کہ پچھلی کلاس اپنے موضوع کو آگے بڑھتے ہوئے کہ ہم کون ہیں، تھوڑا ہم پچھلی کلاس کے بارے میں یادہ کر لیں گے کہ ہم نے پچھلی کلاس میں کیا سیکھا تھا۔ الحمدللہ، پچھلی کلاس میں ہم نے علم حاصل کیا کہ ہم کون ہیں۔ ہم نے جانا ہمارے وجود کا احساس، جانا کائنات کے وجود کا، کہ وہ بے مقصد نہیں ہے۔ دنیا بنانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ جو ہمارے لیے بنا گئی ہے، اور ہم دنیا آخرت کے لیے بنائے گئے، جیسے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ دنیا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے رب کی تائید کی اور فرمایا، جو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ دنیا کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی، اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت ایک مرے ہوئے مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھٹ پانی نہ پلاتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ صرف آزمانے کے لیے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ذریعے ہم نے جانا کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں دی ہے، صرف اور صرف اس لیے دی ہے تاکہ ہم کو وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اچھے عمل کر لاتا ہے۔ الحمدللہ، ہم کو جب معلوم ہوا کہ ہم ایک بہترین امت ہے، ہم کو یہ بھی معلوم ہوا کہ ہم بہترین امت ہے جو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، وہ امت ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ اور ہم نے جانا کہ مقام میں اسلام عورتوں کو کس طرح کا مقام دیا ہے، اس نے عورتوں کو جو فضیلت دی ہے، عزت بخشی ہے، اور ہم کو کیا حکم دیا ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے۔ ہم کو کہا کہ ہم گھروں میں رہیں، نہ کہ بازاروں کی زینت بنے، شادی بیاہ کے موقع پر بے پردگی کرتی پھرے۔ اور ہم نے جانا کہ امہات المومنات صحابیات کا کردار کیا ہوتا ہے۔ مریم اور آسیہ علیہ السلام کے بارے کے ایمان کو بھی ہم نے پہچانا۔ مرد اور عورت دونوں اسلام کے دائرے میں برابر ہیں، ہر ایک سے برابر پوچھا جائے گا، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، کسی کا ایمان کم یا زیادہ نہیں ہے۔ چلیے الحمدللہ، جو پچھلی کلاس میں میرے سے ایک زبان کی تھوڑی سی لغزش ہوئی تھی کہ میں نے کہا تھا کہ نیک کردار اور بد کردار، یہاں پر کیونکہ یہ جو بد لفظ ہے مجھے بہت شبدہ ہے اس کا جو مفہومی معنی ہے۔ بد کہتے ہیں جو گناہ گار ہے، جو غلط کام کرتا ہے، لیکن یہ سننے میں بڑا ہی زبان کو دل کو چھپتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ ہم بہنیں یا ہم اسلامی بہنیں جو ہم کو اتنا پیارا دین ہے، ہم بد نہیں ہوتی۔ ہاں، قرآن میں بھی جو کہا گیا ہے کہ گناہ گار عورتیں کا لفظ لیا گیا ہے، تو بد کہنا بہتر نہیں ہے۔ اگر کسی کو تکلیف ہوئی تو میں دل سے معافی چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے خود بھی یہ لفظ کہنا پسند نہیں ہے۔ جیسے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے گناہ گار عورتیں کہا ہے۔ تو اس موضوع کو چلیے آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم لوگ ان عورتوں کے بارے میں علم حاصل کریں گے جو گناہ گار ہو گئی ہیں، کیونکہ پچھلی کلاس میں ہم نے نیک عورتوں کے بارے میں پڑھا تھا، جانا تھا، علم حاصل کیا تھا۔ انشاءاللہ تعالی آج ان عورتوں کے بارے میں جانیں گے، ان کے اسباب جانیں گے، کیا وجہ ہے کہ وہ گناہ کے راستے پر چل پڑی ہیں، وہ کون سی عورتیں ہیں جو گناہ گار کہلاتی ہیں، اور اس کا علاج کیا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کی ذات بنائی ہے، وہ بہت ہی خوبصورت ہے، بلکہ خوبصورت ہی نہیں، میں کہوں گی خوبصورت بھی ہوتی ہے اور باہمت بھی ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے تمہیں ایک بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے۔ کہ اللہ کی بات چھوٹی ہو سکتی ہے؟ نعوذ باللہ، ہرگز بھی نہیں۔
تو ہم کیا ہے، ایک بہترین خوبصورت ہی نہیں بلکہ ہم خوبصورت بھی ہیں۔ اور دیکھیے عورت کا معنی کیا ہے، اصل ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ عورت کہتے کسے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ عورہ، عورت قوتین، یعنی کہ اورا کے معنی ہے چھپا کے رکھنے والی چیز، جس چیز کو چھپایا جاتا ہے۔ ہمارے نام میں ہی ہمارا حکم ہے، ہم کو جو حکم دیا گیا ہے ہمارے نام میں ہی وہ ظاہر ہے، یعنی کہ اورا چھپا کر رکھنے والی چیز۔ لیکن کیا آج ہم چھپی ہوئی ہیں؟ کیا آج ہم با پردہ ہیں؟ با پردہ نہیں، ہم تو بے پردہ زیادہ ہو گئی ہیں۔ چلیے جانتے ہیں کہ کچھ حالات ایسے ہیں کہ وہ گناہوں کا راستہ اختیار کر بیٹھتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کا جو سبب ہے کہ والدین کی پرورش میں کمی۔ یہ عورت کی غلطی نہیں، اگر عورت گناہ کرتی ہے تو اس کے پیچھے اسلام بھی، دین بھی اس کی تحقیق کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، رب بھی اس کی وجہ دیکھتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہم عورتوں کو اگر گناہوں کی طرف کوئی وہ کرتا ہے تو اس کی وجہ ہے پہلے والدین کی پرورش، بچپن ہی سے والدین کی پرورش میں کمی ہوتی ہے۔ دوسرا، ان کو دینی علوم سے محروم رکھا جاتا ہے۔ تو کبھی اتنے لاڑ و پیار مل جاتے ہیں لاڑوں کے لڈو کو کہ حد سے زیادہ آزادی مل جاتی ہے کہ میری بیٹی بیٹے سے کم نہیں۔ دیکھیے بیٹی بیٹی میں فرق ہے، رب نے خود بنایا ہے فرق، اس کے اپنے دائرے ہیں، بیٹے کے اپنے دائرے ہیں۔ ہاں آپ محبت میں فرق نہ کریں، لیکن پہنانے میں، اس کی پرورش میں ضرور اپنے اس کے حقوق میں اللہ تعالیٰ نے خود فرق کیا ہے۔ جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ میرے بیٹی بیٹے سے کم نہیں کہہ کر لڑکوں کے کپڑے انہیں پہنائے جاتے ہیں، ویسٹرن کپڑے پہنائے جاتے ہیں، لیگنز جگنز کے نام پر جسم سے چپکے ہوئے ایسے کپڑے پہنتی ہیں کہ سارا جسم اس کا نمایاں ہو جاتا ہے۔ جو بچپن سے کیا ہوا، چھوٹی بچی ہے، یہ کہہ کر ان کو اس طرح کے ویسٹرن کپڑے پہنائے جاتے ہیں۔ یہ مغربی تہذیب ہے، یہ یہودیوں کے مماثل ہے، جس کی پیشن گوئی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہودیوں جیسے کام کرے گا انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ مجھے معلوم ہے میرے مرنے کے بعد میری امت یہود اور نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی۔ اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا تو میری امت کا آدمی بھی زنا کرے گا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی نے خود پیشن گوئی دے دی کہ ہم یہود اور نصارہ کے راستے پر چلیں گے۔ نصارہ نے جو کیا، حد سے زیادہ محبت میں جو غلو کرتے تھے، وہ آج بھی ہم کر رہے ہیں۔ یا تو اپنی خواہشات کی محبت میں غلو ہو گئے ہیں، یا پھر کسی شرک کی طرف ہم غلو کر کے ان کو ہی خدا بنائے بیٹھے ہوئے ہیں، انہی کے آگے اپنی حاجت روائی، اسی کا ہم اپنی حاجت سناتے ہیں۔ اور اسی طرح یہودیوں کا کھانا پینا آج ہماری زندگیوں میں شامل ہو گیا۔ یہود کس طرح پہنتے ہیں ہم وہی پہننے لگے ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ کر دیا ہم کو، جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ ہم میں سے نہیں، وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح نصارہ جو برڈیز مناتے ہیں، ہم بھی برڈے کے نام پر کیکیں کاٹنے لگے ہیں۔ تو خیر بہرحال بولنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ سب کیا ہے، یہودیوں کی نصارہ کی مشابہت آج ہمارے اس دور کے لوگوں میں بہت زیادہ ہو گئی ہے، جس کو ہم کو نکال کر پھینکنا ہے۔ اور چوتھا جو میں نے کہا کہ عورت اگر گناہوں کے راستے اختیار کرتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، کہ گھر کا بے دینی ماحول بھی بہت اس کے اوپر اثر کرتا ہے۔ بچپن سے وہ جو ماحول کو دیکھتی ہے وہی اپنے اندر بٹھا لیتی ہے، تو کوئی ذہنی پریشانی کی وجہ سے وہ گناہ کر بیٹھتی ہے۔ تو کبھی ایسے برے حالات آ جاتے ہیں جیسے کہ کبھی شوہر کا انتقال ہو گیا یا طلاق ہو گئی، تو ایسی صورت میں وہ اکیلی جان پر ساری بچوں کی ذمہ داری وہ ڈال دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ زنا کا راستہ اختیار کر کے کمائی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ حالانکہ زنا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، یعنی ہر زانی مرد اور زانی عورت کو 100، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اور زنا کے بارے میں تو کہہ رہے کان فاحشۃ، یہ ایسا ہے کہ اس کے قریب بھی ہم کو جانے کا حکم نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے جانیں گے کہ اس کا علاج کیا ہوگا۔ جہاں دیکھیے ہر جگہ اللہ نے مرد حضرات کو مخاطب کیا ہے، وہاں زنا کے لیے، خاص کر گناہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عورتوں کو مخاطب کیا ہے۔ الزانیات والزانی کہا ہے، الزانیات زنا کرنے والی عورتیں، کیونکہ ایک زنا ایسا گناہ ہے
جو سب سے پہلے عورت کی وجہ سے جو قدم اٹھتا ہے، کیونکہ وہ موقع دیتی ہے تب کہیں وہ زنا کا سامنے والے کو موقع ملتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بہنوں، اللہ نے جو ہمیں رتبے دیے ہیں وہ بڑے ہی محترم ہیں، اس کی ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پچھلی کلاس میں بھی جانا کہ ہم کو ماں کا رتبہ دیا اور کہہ دیا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، بیٹی کا رتبہ دے کر کہہ گیا کہ بیٹی تمہارے لیے رحمت ہے، جنت میں جانے کا باعث ہے۔ اور بیوی کا رتبہ دے کر کہا کہ من آیاتہ خلقنا لکم من انفسکم ازواجکم، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو تمہارے لیے راحت کے لیے، سکون کے لیے پیدا کی گئی۔ جہاں اتنے پیارے رتبوں سے ہم کو نوازا ہے، وہاں یہ بھی فرماتا ہے کہ عورت ایک فتنہ ہے، عورت ایک فتنہ ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت فتنۃ اضرارا علی الرجال من امتی من نساء، سب سے بڑا فتنہ، کیونکہ جب دور جدید میں یعنی کہ آج کے دور میں یہ قاض کر آپ نے پیشن گوئی دے دی تھی کہ ایسے ایسے فتنے رونما ہوں گے۔ میں دیکھتا ہوں، آپ نے مدینے کے پہاڑوں پر چڑھ کر صحابہ سے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بارش کی طرح گھروں میں فتنے داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر، بارش کی طرح گھروں میں فتنے داخل ہوں گے، اور ان تمام فتنوں میں بارش کی بوندیں کتنی ساری ہوتی ہیں، اتنے سارے فتنوں میں آج ہم گھر چکے ہیں۔ کیا اس پر بھی ہم اختلاف کر بیٹھیں گے، اختلافات کر لیتے بیٹھیں گے؟ اس سے کیا فائدہ، اس سے کیا فائدہ؟ ہم کو چاہیے علم حاصل کرے، اپنے ایمان کو جگائے۔ تو جو تمام فتنے جو بتائے ہیں ان میں سے ایک فتنہ عورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا خاص عورتوں کو مخاطب ہو کر کہ تم صدقہ خیرات زیادہ کرو، کیونکہ جہنم میں میں نے عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا میں نے دوزخ دیکھی، یہ شب معراج کا واقعہ ہے، میں نے دوزخ دیکھی، اس سے زیادہ ہیبت ناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، انہوں نے خود کہہ دیا ہے دوزخ کے جہنم کے بارے میں کہ اس سے زیادہ ہیبت ناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ اس میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ میری بہنوں، پچھلے دور میں حالانکہ مرد حضرات کی تعداد زیادہ تھی عورتوں کے بمقابل، آج کے دور کے جو حالات ہیں وہ مخالف ہو گئے ہیں۔ آج کا رہن سہن مخالف ہے، ہر چیز مخالف ہے، یعنی کہ پورا اپوزٹ ہو گیا ہے۔ عورتوں کی تعداد کثرت سے ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے عورتوں میں کثرت زیادہ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ منظر عام پر آ چکی ہے۔ ہر جگہ دیکھے آپ کو عورت ہی عورت نظر آئے گی، جو قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی ہے۔ یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے، عورتوں کی زیادتی ہونا بھی قیامت کی نشانی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ زنا کی کثرت ہوگی، جو آج ہو رہی ہے۔ علم اٹھا لیا جائے گا، کس طرح علماؤں کو موت آ جائے گی اس طرح علم اٹھا لیا جائے گا۔ جہالت بڑھتی جائے گی، وہ بالکل بڑھ رہی ہے۔ اچھے اچھے علم والے بھی ایسی جہالت کے کام کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں تو شامی شرم آتی ہے۔ شراب زیادہ پئیں گے، مرد کم اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ حالت یہ ہوگی کہ 50 عورتوں کو سنبھالنے والا یعنی ان کی کفالت کرنے والا ایک مرد ہوگا۔ اللہ اکبر، اتنی کثرت سے عورتوں کا جنم ہوگا۔ اتنی عورتوں میں دیکھیں دینی جذبہ رکھنے والی پھر کتنی خواتین ہیں، وہ شاید مٹھی بھر ہی ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اپنے کچھ نہ کچھ بندوں کو کچھ نہ کچھ تعلیم کے ذریعے اپنے بندوں کو بھیجتا رہتا ہے، تاکہ مرد حضرات ہی نہیں بلکہ عورتیں بھی علم حاصل کریں۔ پہلے کی جو خواتین تھیں وہ اپنے گھروں میں بند، صرف ان کو شریعت معلوم تھی، اپنے گھروں میں بند کام جو بھی گھر کا کام ہے وہ نبھاتے تھی۔ لیکن آج کی عورت کہاں ہے، کہاں نہیں ہے؟ آج کی عورت کس مقام پر نہیں ہے، کس جاب پر نہیں ہے، کس عہدے پر نہیں ہے؟ اتنی عورتوں میں جو اگر گناہ کے جس کے اندر ایمان ہے تو اس کو ابلیس ٹارگٹ کیے ہوئے ہے۔ تو دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو دوسرے مذاہب والے ہیں وہ ان کے اثرات ہم پر ان عورتوں پر ہو رہے ہیں، جس کا ایمان کمزور ہے، جن کو علم کی کمی ہے۔ علم کی کمی کی وجہ سے وہ دوسرے مذاہب کی طرف اٹریکٹ ہو رہی ہیں،
اور وہ یہ کہہ کر ان کو بہکا رہے ہیں، دوسرے مذہب والے جو کھلے عام بیان کر رہے ہیں کہ بہکا رہے ہیں، یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا ہے، تمہارا اسلام تم پر پابندیاں لگاتا ہے، اسلام نے تم سے چھینا ہے، آدمی کو 4 شادیوں کا حکم دے کر تم پر ظلم کیا ہے، بیٹی کو نہ پڑھاؤ کہتا ہے تمہارا اسلام، اور طلاق کا حکم دے کر عورتوں کو پریشانی سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ یہ ہمارے اسلام پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں ہمارا کیا رول ہونا چاہیے؟ کیا ہم خاموش بیٹھیں گی؟ ہاں، ہم کیوں؟ کیونکہ ہم پر علم نہیں ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہم کیسے جواب دیں گے ان کو؟ ہم کو اپنے اسلام کا دفاع کرنا ہے، ہم کو ان اٹھائے ہوئے الزاموں کو دفاع کرنا ہے، اس کا جواب دینا ہے۔ آپ ہی سوچے، کیا ہم خاموش رہیں گی؟ کوئی ہمارے اسلام کو کہے، کوئی ہمارے رب کے احکام پر انگلی اٹھائے تو کیا ہم خاموش بیٹھیں گی؟ نہیں بیٹھیں گی۔ آئیے جانتے ہیں ہم اس کا جواب کس طرح دیں۔ پہلا جواب، جو اسلام نے اگر آپ کو پردے کا حکم دیا ہے، جب آپ کو پابندی لگتی ہے، جو قید لگتی ہے، تو میری بہنوں ہماری ہی بہتری کے لیے ہے۔ جیسے کہ سوچئے نہیں، ایک حقیقت ہے کہ عورت کیا ہے؟ ایک مٹھاس ہے۔ عورت ایک مٹھاس ہے، اور خاص کر آدمی کے لیے سکون کے لیے باعث رحمت اور اس کے سکون کے لیے بنائی گئی ہے، اور جس کا حق صرف اور صرف اس کی لذت اٹھانے کا اس کے شوہر کو دیا گیا ہے۔ اگر یہی مٹھاس کو کھلا رکھ دیا جائے تو آزو بازو گندے مکھیاں جو کنڈیوں پر رہتے ہیں، وہ سارے مکھیاں، سارے کیڑے حشرات اس کو خراب کر دیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام کو میری بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اس لیے تو اس کو پردے میں رکھنے کا حکم ہے تاکہ ہماری حفاظت ہو سکے۔ آج تو پردہ کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کو ایک سروے کی رپورٹ میں معلوم پتہ چلا ہے کہ 18 سال سے کم لڑکیوں کے ریپ ہو رہے ہیں، اس کی تعداد بڑھ رہی ہے، کم سے کم 137 لاکھ کے قریب دنیا بھر میں ریپ ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ ہے بے پردگی۔ اگر اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے تو ہماری بہتری کے لیے، اگر ہم کو روکا ہے کہیں بے جا ناحق باہر پھرنے سے تو ہماری بہتری کے لیے، اس میں کسی کا کوئی فائدہ نہیں۔ دوسرا جواب میں دیتی چلوں، میں اپنے اسلام کا دفاع کرتی چلوں کہ اسلام نے تجھ سے کچھ نہیں چھینا میری بہنوں، اسلام نے کچھ نہیں چھینا، بلکہ اسلام نے ہم کو حق دیا ہے، رتبہ دیا ہے، فضیلت بخشی ہے، جس کو ہمیں پہچاننا ہے، جس کا علم ہمیں حاصل کرنا ہے۔ ساری دنیا کی آدھی طاقت ہم کو بنایا ہے، ہم کو ہمارا حق دلایا ہے اسلام نے، جو کسی مذہب والے نے نہیں کیا۔ تیسرا جواب کہ مردوں کو جو حکم دیا ہے 4 شادی کرنے کا، سمجھتے ہیں کہ اگر سوتن آ جائے تو اس پر ظلم ہوگا، اس کی محبت بٹ جائے گی۔ نہیں بہنوں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسلام نے واضح طور پر یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر تم بیویوں میں انصاف نہ کر سکو تو تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ان کو حکم یہ بھی دیا ہے، وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم کو خوف ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو تو تمہارے لیے صرف ایک ہی کافی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم دوسری کو لٹکا کر چھوڑ دو۔ اور اسی طرح آنے والی سوتن، جس کو ہم سوتن کہتے ہیں، وہ حقیقت میں ہماری اسلامی بہن ہوتی ہے۔ اس سوتن کا ایک نام دے دیا گیا ہے، حقیقت میں وہ ہماری دینی بہن ہے، وہ اسلامی بہن ہے۔ یا یہ نہیں ضروری ایک دوسرے پر پہلی والی ہو یا دوسری والی ہو، جو دونوں کے رشتے ہیں ان دونوں کو اسلام یہ نہیں کہتا کہ وہ ایک دوسرے پر ظلم کرے، ایک دوسرے سے حسد کرے، بلکہ شریعت دونوں کو برابر کا حق دیتی ہے۔ اگر ایک شوہر کسی ایک کو ایک نوالا بھی وہاں پر ایکسٹرا دیتا ہے تو دوسری کو بھی دینے کا حکم ہے، کچھ اس کو لا کر دیتا ہے تو اس کو بھی دینے کا حکم ہے۔ اگر وہ اس طرح نہیں کرے گا، ہاں دلی محبت کی بات الگ ہے کہ دلی محبت کا معیار وہ کسی پر بھی آ سکتا ہے، اس پر اس کا کوئی روک نہیں، ہاں لیکن چاہیے کہ مرد حضرات کو بھی بار بار ایک ہی بیوی کے اظہار محبت کر کے دوسری کے دل میں حسد جلن پیدا نہ کرے۔ یہ کہ کوئی فطری بات ہے، یہ اسلام خود اس چیز کو قبول کرتا ہے۔ اور مرد حضرات کو چاہیے کہ دونوں میں برابر کا انصاف کرے، ورنہ اس کو تنبیہ آ گئی ہے کہ وہ قبر سے وہ حشر کے میدان میں آدھے جسم سے اٹھایا جائے گا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 بیویوں میں عدل نہیں کیا تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا جسم فالش زدہ ہوگا۔ اللہ اکبر، دیکھیں میری غور کریں میری بہنوں، اسلام میں آدمی کے لیے اگر نکاح جہاں باعث مسرت ہے اس کے لیے، وہیں حقوق نہ ادا کرنے پر اس کے لیے وعید بھی سنا دی گئی ہے۔
انصاف کرے گا تو خوش رکھے گا تو باعث رحمت ہے اس کے لیے، ورنہ دنیا آخرت دونوں بھی اس کے لیے زحمت بن جائیں گی۔ بتائیے اب مجھے اسلام نے ہمارے ساتھ کیا ظلم کیا ہے؟ اور ایک جواب میں دیتی چلوں اور ایک دفاع میں کرتی چلوں اپنے اسلام کا۔ ہمارے پہلے کے دادا دادی اکثر جو بوڑھی عورتیں تھی وہ کہتی تھی کہ بچیوں کو مت پڑھاؤ، شوہر کے گھر جا کر کیا کرے گی، وہ برتن ہی تو دھونا ہے، اس کے بچوں کے پھالیاں ہی تو دھونا پڑتا، یہی کہتی تھی۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں کے لیے برابر ہے، دونوں پر فرض ہے۔ اور ایک دفاع میں کرتی چلوں کہ کہتے ہیں کہ طلاق شدہ تمہارا اسلام طلاق دے کر تمہارے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، مرد حضرات کو یہ حقوق دے دیا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر طلاق اللہ تعالیٰ نے، شریعت نے ہم کو طلاق کا حکم دیا ہے یا ہم پر اس طرح کی قید لگائی ہے تو یہاں پر دیکھیے جب کوئی عورت یا بیوی جو طلاق شدہ ہو جائے یا بیوہ ہو جائے تو اس کو شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ اس کو کہتی ہے کہ تو دوسرا نکاح کر لے۔ اس ہمارے ولی یا جو کوئی بھی ہے، اس جو ذمہ داران ہیں ان کو حکم دیتی ہے کہ اس کا دوسرا نکاح کرا جائے، یا اور جو اس کی جو اولاد اگر ساتھ ہوتی ہے تو اس کی پرورش کی ذمہ داری اس کے مائکے والوں پر شریعت اس کو دیتی ہے کہ اب وہ اس کے بچوں کو مائکے والے پالیں گے۔ کب تک؟ جب تک وہ بالغ نہ ہو۔ بالغ ہونے کے بعد باپ پر اس کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے۔ شریعت یہ نہیں کہتا کہ آپ ہی پالتی رہے۔ آپ کس طرح پالیں گے؟ آپ کے پاس جاب نہیں، آپ کے ہو گئی ہیں، ماں باپ کہتے ہیں کہ لڑکی کا گھر یہ اصلی گھر نہیں ہے، تو وہ کہاں جائیں گی؟ کیا ہمارا رب اتنا بے رحم ہے؟ نعوذ باللہ۔ ہمارا اسلام بہترین اسلام ہے۔ الدین یسر، دین کو کہا ان الدین یسرا، بے شک دین بہت آسان ہے، لیکن اس کو لوگوں نے مشکل بنا دیا ہے۔ لوگوں نے ہم پر پابندی ڈال دی ہے، وہ ذمہ داری اپنی اٹھانا نہیں چاہتے، وہ اللہ کے گناہگار ہے، انہوں نے حقوق العباد میں کوتاہی کی ہے، وہ ان کو اللہ کو جواب دینا ہوگا اگر یہ ذمہ داری وہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ تو میری بہنوں، اللہ نے ہم پر، ہماری شریعت نے ہم پر کوئی ہم پر ظلم نہیں کیا ہے۔ اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَأَعْطُوهُمْ نصیبہم ان اللہ کان علی کل شیء شہید۔ ماں باپ یا قرابت دار جو چھوڑ مرے، اس کے وارث ہم نے ہر شخص کے لیے مقرر کر دیے ہیں جن سے تم نے اپنے ہاتھوں معاہدہ کیا ہے، انہیں ان کا حصہ دو، حقیقت اللہ ہر چیز پر شاہد ہے۔ اسی طرح آج کے علماء میں اگر ہم آج کے جو علماء ہیں الحمدللہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی فرمایا یجبر الاخو علی نفقۃ الاخت اذا كانت محتاج ہو، یعنی بھائی ضرورت پڑنے پر بہن کا ساتھ دینے پر مجبور کر دیا ہے اسلام نے اس کو کہ اپنی بہن کا ساتھ دے، اسے کھلائے، اسے اپنے گھر میں رکھے۔ تمام باتیں بتا کر، ہم کو حقوق دے کر اسلام نے تو ہمیں طاقتور بنایا ہے۔ ایک بیٹی کے ساتھ کچھ بھی مسئلہ آ جاتا ہے تو حق سے بنا اجازت کے وہ اپنے ماں باپ یا بھائی بہن، خالہ چچا کے گھر کھا سکتی ہے، یہ شریعت اس کو حکم دیتی ہے۔ بنا اجازت کے، وہ بنا پوچھے اس میں کھانے میں برابر کی حقدار ہے، کیونکہ یہ رب کھلاتا ہے، یہ وہ نہیں کھلاتے، رب کھلاتا ہے۔ ان کی ذمہ داری دی ہے مائکے والوں پر کہ وہ اس کا حق ادا کرے۔ میری بہنوں، ہمارا اسلام یہ جو پروپیگنڈا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے کیا ہو رہی ہے، بہت ساری لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، کافروں سے اپنا نکاح کر رہی ہیں، کیونکہ ان کے اندر وہاں پر ان کو آسانی نظر آتی ہے، وہ کس طرح کی لالچ دے کر ان کو اسلام سے دور کر رہے ہیں۔ بہت سارے کافر لوگ مسلمان لڑکیوں کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں، اور گھر میں تھوڑی بھی اگر ان کو خوشی نظر نہیں آتی، اس جوان لڑکی کو گھر میں کچھ قید سا دکھتا ہے تو وہ فوراً کفر کا راستہ اختیار کر لیتی ہے اور مرتد بن جاتی ہے۔ مرتد کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، اسے قتل کر دینے کا حکم ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہماری گھر کی بیٹیاں، بہنیں یہ قدم نہ اٹھا سکے، ہم کو اپنے گھر میں ان کو اسلامی تعلیم دے، ایسا ماحول بنائیں، ورنہ ہم بھی اس کے ذمہ دار ضرور بنیں گے کہ ہم نے کیوں اپنے گھر کی بیٹیوں کو تعلیم نہیں دی ہے۔ چلیے آئیے، الحمدللہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کہاں کمزور پڑ رہی ہیں اور ان غلطیوں کا اور اس کا علاج کیا ہے۔ اب تک تو ہم نے الحمدللہ اسلام پر اٹھنے والے
جو सवालत था उसका दिफा किया है। अब हम अपने अंदर अपना मुहासिबा करें कि हम कहाँ कर कमज़ोर पड़ रही हैं और हमारी गलतियाँ क्या हो रही हैं और इसका इलाज क्या है। सूरह हुज्र आयत नंबर 39-40 में अल्लाह ताला ने फरमाया, क़ौल रब्बी बिमा अग़वैतनी लउज़य्यिनन्न लहुम फ़िल अर्ज़ि वला उग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादका मिनहुमुस सालिहीन। शैतान ने कहा, ए मेरे रब, चूंकि तूने मुझे गुमराह किया है, मुझे भी कसम है कि मैं भी ज़मीन में इनके लिए मासी नाफरमानी को मुज़य्यन कर दूंगा। मैंने जो अभी आयत पढ़ी थी, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुख़लसीन है वो, अल्हम्दुलिल्लाह। तो शैतान ने कहा कि मैं तेरे बंदों को क्या करूँगा, तूने मुझे गुमराह किया तो मैं उल्टा वो खुद, हालांकि तकब्बुर की वजह से वो खुद गुमराह हुआ, खुद अल्लाह पर इल्ज़ाम डालता है कि अल्लाह ने गुमराह किया और कहता है कि मैं तेरे बंदों को तेरा नाफरमान बना दूंगा और इन सब को बहकाऊंगा सिवाय तेरे उन बंदों के जो तेरे मुंतखब कर ले हुए होंगे। ये कौन होंगे? मोमिन बंदे बंदियाँ। देखिए, सबसे पहले जो हम कमज़ोर पड़ती हैं वो है हमारा ईमान। हमारे ईमान की कमी है, हमारे अंदर इल्म की कमी है। ईमान क्यों कमज़ोर है? क्योंकि हमारे पास इल्म नहीं है, अल्लाह की मारिफत नहीं है, हमारे वजूद की मारिफत नहीं है। तो जब हम जानेंगी हम इस्लाम की शहज़ादियाँ हैं, जन्नती हूरें भी हमारे सामने फीकी होने वाली है, तो हम जब अपने वजूद को जानेंगी तब हमारा ईमान और बढ़ जाएगा। उसके लिए हम कोशिश करेंगे, आखिरत के लिए हमारी सारी जद्दोजहद होगी। तो हमारा ईमान की कमज़ोरी की वजह से इब्लीस के हमले हो रहे हैं। इसका दिफा कैसे करें? इसका इलाज ये है कि हम क्या करेंगी, अपने नेक आमाल के ज़रिए अपने ईमान को बढ़ाएंगी, अपने ईमान को ताकतवर बनाएंगी, अपने रूह को सजाएंगी जो अल्लाह के पास हमको ले चलेंगी। इसी तरह दूसरी जो कमज़ोरी हमारे अंदर होती है कि अक्सर क्या होता है, ख़वातीन को जब भी कोई परेशानी आती है तो पहला काम होता है कि फ़ौरन वो फ़ोन उठाए और अपनों को सुनाए, माँ हो बहनें हो उसको सुनाए। जो शहर या ससुराल वालों को ये क़तन मंजूर नहीं होता और ये बेचारी ना सुनाए तो डिप्रेशन के मरीज़ा बन जाती है। अब ऐसी सूरत में वो क्या करे? मेरी बहनों, इसका इलाज ये है कि ऐसी सूरत में आप क्या करेंगी, किसी क़वाह से पहले रुजू करेंगी। कोई आपका बेहतरीन सलाह देने वाला हो जो इस्लाम की, दीन की, दुनिया की जो इल्म तजुर्बा रखता हो, आप उनसे अपना मशवरा करेंगी कि ऐसे हालात है मैं क्या करूं। सबसे पहले तो हमको चाहिए कि अल्लाह के आगे 2 रकात नमाज पढ़े और पहले अल्लाह को सुनाए। उसके बाद अगर आपको कुछ चैन नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, बेहतरीन खैर ख्वाह से आप रुजू करेंगे। नहीं तो आप किसी उलमा का नंबर अपने पास रखें, अपने फ़ोन में हर एक उलमा का नंबर रखें और उनको अपने हालात सुनाएं कि ऐसे हालात है मैं क्या करूँ। वो आपको इंशाअल्लाह ताला कुरान और हदीस की रोशनी में आपको उसका हल बताएंगी। और एक जो गलती करती हैं कि कभी घर के काम ज़्यादा होने की वजह से उकता जाती हैं, तो कभी जिस्म की थकान की वजह से चिड़चिड़ाहट हमारे अंदर आ जाती हैं और बच्चों को मारने लगती हैं या शौहर के साथ खुशी से नहीं रह पाती। क्यों? घर का काम की वजह से। तो मेरी बहनों, ऐसे हालात में हम क्या करेंगी, घर की जिम्मेदारी बांटें, अपने बच्चों से भी घर का काम ले, अपने बच्चों को भी घर का काम सिखाएं। ये कोई गलत काम नहीं है, ये आपकी मदद भी होगी और उन्हों भी कोई बहुत कुछ सीखेंगे। और उनको और अपने बड़ों को, जो घर में बड़ी बूढ़ी जो सास जो भी हैं, अगर वो खाली जगह बैठी हुई हैं तो कहिए अम्मी मुझे मेरी कुछ तरकारी आप बना कर दे दीजिए, एक मोहब्बताना अंदाज से, वो ज़रूर आपकी मदद करेंगी। अगर वो खुद से नहीं करती तो आप खुद लेकर जाकर कहें कि मेरी कुछ तरकारी आप बैठे जगह ही बना कर दे दीजिए अम्मी, मेरी हेल्प हो जाएगी। और इसी तरह शौहरों को भी चाहिए, मर्द हजरात को भी चाहिए कि वो औरत के घर के काम में हाथ बटाए। ये तो नबी सुन्नत है, ये तो हमारे नबी की सुन्नत है कि आप भी अपनी अहलिया का हाथ बटाया करते थे। और चौथी जो गलती हमसे होती है कि जहनी परेशानी अगर आ जाए, कि अक्सर क्या होता है कि शौहरों के अफेयर्स खासकर अगर आ जाए तो फ़ौरन शिर्क का दरवाज़ा खटखटाने लगती हैं। इधर उधर कौन से मुश्किल करने में भागूं कि मेरा मसले का हल हो जाए। अल्लाह अकबर। याद रखिए, किसी और के दर पर जाना ये शिर्क है। किसी और से ये उम्मीद रखना कि वो मेरे मसले का हल दे देगा, ये शिर्क है। मसले का हल नहीं बल्कि उससे ये कहना कि तुम ही मेरी मदद कर सकते हो, ये शिर्क है। शिर्क के बारे में अल्लाह ताला ने सूरह लुक़मान में कह दिया है, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। याद रखे कि अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, शिर्क के अलावा अगर तुम ज़मीन भर के गुनाह लाओ मैं तुमको माफ़ कर दूंगा, लेकिन शिर्क एक ऐसा गुनाह है जिसके लिए जहन्नम की वाइदें हैं। शिर्क हरगिज़ माफ़ होने वाला नहीं है जब तक कि आप तौबा दिल और जान से तौबा ना करें।
اب ایسی حالت سے ہم کیسے سامنا کریں؟ میری بہنوں، پہلے تو سوچے کہ جس انسان نے آپ کو دنیا کی محبت، آپ کی دنیا کی محبت نہیں جانی، جس نے آپ کی قدر نہیں کی، کیا آپ ایسوں کے لیے اپنی آخرت خراب کریں گی؟ ہمیشہ کی رہنے کی جگہ آخرت خراب کریں گی، کسی اور کے در پر بھاگیں گی؟ نہیں، اللہ سے رجوع کرے، اللہ کو سنائیں۔ اگر کچھ تکلیف پہنچتی ہے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے۔ اللہ کو ہر چیز وہ سنتا ہے، ہماری بات ہر چیز سنتا ہے، وہ بے شک مدد کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ تحقیق کریں گے کہ واقعی کیا آپ کے شوہر کا دلی جذبہ ہے کہ وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں، اگر وہ جائز کام کی طرف ہے، تو میں کہوں گی میری بہنوں کہ ان کے اس کام کے لیے، اس جذبے کی ان کی آپ قدر کریں۔ اس سے آپ کا رتبہ بھی ان کی نظروں میں بڑھ جائے گا، اللہ کی نظروں میں بھی بڑھے گا۔ اللہ آپ کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دے گا۔ اگر آپ اللہ کے لیے، اپنے شوہر کی خوشی کے لیے اس کو سپورٹ کرتی ہیں، تو بہترین ہے جانے اور کہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ میں مجھے بھی اپنے ساتھ رکھے۔ اور اگر اس کا ارادہ گناہ کا ہے، اگر وہ گناہوں کی طرف ملوث ہے، کوئی مرد حضرات گناہوں کی طرف ملوث ہے، تو اسے اللہ کے حوالے کر دے۔ ایسوں سے کیا محبت جو خود اپنے ایمان کی فکر نہ ہو، جسے خود اپنے سے محبت نہ ہو، جو خود کو جہنم سے نہیں بچا سکتا، وہ آپ کا محافظ کیسے ہوگا؟ آپ ایسی صورت میں اللہ سے محبت کرنے لگے، اسے دل سے ہٹائے۔ بھلے ہی آپ مجبور ہیں اس کے ساتھ زندگی گزارنے، لیکن آپ کیا کریں گے؟ اپنے ایمان کی حفاظت کرتی رہیں گی اور اللہ سے رجوع کریں گی، اللہ کی سچی محبت آپ کو مل جائے گی۔ ٹوٹا ہوا دل جب ہم اللہ کے پاس لے چلتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہترین کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ٹوٹے ہوئے دلوں سے، کیونکہ کہتے ہیں نا، کسی شاعر نے خوب کہا کہ مندر توڑو، مسجد توڑو، مندر توڑو، لیکن کبھی کسی کا دل نہ توڑو۔ یہ دل میں اللہ بستا ہے، اس دل کو اگر اللہ سے جوڑ لیں تو وہ قدر کرے گا آپ کی، وہ آپ کو اپنا ولی بنا لے گا۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کو اپنا ولی بنا لے، آپ سے محبت کرنے لگے۔ خیر الحمدللہ، آج بھی جو غلطی ہم سے ہوتی ہے، سسرال یا مائکے میں اگر ہم کو عزت نہ ملے تو ہم ذہنی پریشانیوں کا شکار ہو جاتی ہیں، اداس رہنے لگتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنی صحت بگاڑ لیتی ہیں۔ یاد رکھیں میری بہنوں، اس کا علاج یہ ہے کہ پہلے تو ہم اللہ کی اس نعمت کو جانیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ آپ کی نہیں ہے۔ آپ کی صحت، کسی کے لیے بھی ڈپریشن میں ہم چلے جائیں، ذہنی پریشانیوں میں اپنے آپ کو ملوث کرے، اپنے دماغ کو، مائنڈ کو ڈائیورٹ کرے، چینج کرے، اللہ کی طرف اس کو لے چلے۔ اچھی غذائیں کھائے، خود کی صحت کا خیال رکھے، کیونکہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، کسی بندے کی نہیں ہے۔ اس پر آپ کا بھی حکم نہیں ہے، اس پر آپ کی حکومت نہیں چلے گی، اس پر اللہ کی حکومت چلے گی۔ اگر ہم صحت مند ہوں گی تبھی تو ہم اللہ کی عبادت کر پائیں گی، ورنہ ہماری بے صحتی ہم کو دین سے بھی دور کر دے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری جس چیز کے لیے کوشش رہے گی میں تمہیں اسی میں لگا دوں گا۔ اگر آپ ذہنی پریشان، میرے ساتھ ایسا، ساری زندگی روتی رہیں گی، میرے ساتھ ایسا ہوا، میرے ساتھ ویسا ہوا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، میں بہت مجبور ہوں، اس طرح اگر آپ سوچتی رہیں گی تو یقین مانے رب کہتا ہے میں وہی دروازے تیرے لیے کھول دوں گا، محتاجی کے دروازے میں تجھے ہمیشہ محتاج رکھوں گا۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ ایک پریشانی آتی ہے تو دوسرے نعمتوں کی طرف دیکھیں، دوسری نعمتوں کی طرف دیکھیں میری بہنوں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس سے آپ خود محسوس کریں گے کتنا دلی سکون آپ کو ملے گا۔ آپ خود آزما کر دیکھیں۔ اور کیا کریں گے آپ؟ جب اللہ کی طرف رجوع کریں گی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا ولی بنا لے، جو اللہ تعالیٰ سب دلوں میں، اور جب اللہ کے ہم بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ان کے دلوں میں آپ کی عزت ڈال دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہر چیز کا حل ہے میری بہنوں، ہر چیز کا حل ہے۔ کوشش کرے کہ ہم اس کا علاج کس طرح کریں، اپنے آپ کو کیسا نکھارے، ہم اپنے آپ کو کیسا ابھارے۔ الحمدللہ یہ وہ خواتین تھی جو ماحول سے، حالات سے دوچار ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو دین سے دور رکھ رہی تھی۔ آئیے جانتے ہیں ان خواتین کو جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دولت سب کچھ دیا ہے دنیا میں، وہ کس طرح گناہوں کی طرف ملوث ہے، وہ کیسے گناہ کرتی ہیں۔ یہ میں ہر عورت کی، ہر خواتین کی بات نہیں کر رہی ہوں، کیونکہ ہم فتنوں کے دور میں ہیں، ہم سے ہی غلطیاں کچھ نہ کچھ گناہیں ہوتے رہتی ہیں، جس کو ہم کو خود نہیں معلوم، کیونکہ ہم اپنے آئینہ سے بظاہر دیکھتی ہیں، ہم اپنی عمل کا محاسبہ نہیں کرتی ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں ان میں جو عورتیں ہیں، بعض عورتوں میں کیا ہوتی ہے کہ دولت کی چاہ زیادہ ہوتی ہے، پیسوں سے وہ بہت محبت کرنے والی ہوتی ہیں، وہ اس کی وجہ سے وہ حرام کمائی کمانے لگتی ہے، خود کو بکا کر وہ حرام کی طرف چل بیٹھتی ہیں، کیونکہ ان کو پیسہ ہونے کا رہتا ہے۔ وہ کوئی مجبور نہیں ہوتی اپنے حسن کا ناجائز استعمال کر اللہ کی دی ہوئی زندگی کو وہ غلط کاموں میں لگا کر وہ حرام پیسے کمانے لگتی ہے۔
تو بعض عورتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دیا ہوا ہوتا ہے، خوبصورتی، مال، نیک شوہر، اولاد، عزت، رتبہ، تو وہ کیا کرنے لگتی ہے؟ تکبر کرنے لگتی ہیں۔ یاد رکھے تکبر دنیا کا سب سے پہلا ایسا گناہ ہے جسے اللہ نے جو کیا تھا وہ تھا ابلیس مردود، یہی کہتا تھا میں سب سے بہتر ہوں۔ تکبر، غرور اس کے اندر آنے لگتا ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تکبر اور کبریائی میری چادر ہے، یعنی اللہ کی چادر ہے۔ رب کہتا ہے تکبر کبریائی میری چادر ہے۔ جو تکبر اور کبریائی بڑائی اپنی بیان کرتا ہے وہ اللہ کی چادر کھینچتا ہے، اللہ کی چادر پر ہاتھ ڈالتا ہے اور اللہ کی چادر کو کھینچتا ہے۔ میری بہنیں غور کرنے کی بات ہے، قابل غور بات ہے۔ چادر کا مطلب کیا ہے؟ جو انسان اپنے آپ کو اوڑھ لیتا ہے، اپنے آپ کو چھپاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو تکبر کرتا ہے یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ تکبر کرے۔ ہماری کیا اوقات؟ مجھے اچھا شوہر مل گیا تو ہم کے اندر تکبر آ جائے گا، میں اس سے بہتر ہوں؟ ہرگز بھی نہیں، بلکہ اللہ کی شکر گزار بنے، اللہ کی شکر گزار، یا اللہ کم سے کم تو نے مجھے بہترین شوہر دیا ہے، تو نے مجھے بہترین اولاد دی ہے، اس کی شکر گزاری کرے، نہ کہ تکبر میں آ جائے۔ جیسے سورہ اعراف میں بھی اپنے ابلیس نے کہا تھا قال انا خیر منہ، ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ۔ ہم خود کو کبھی کسی سے بہتر نہ سمجھے، یہ تکبر ہم کو تباہ برباد کر دے گا، ہمارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ تیسرے کیٹیگری کے جو خواتین ہوتی ہیں جو گناہوں کی طرف چل پڑتی ہیں کہ دنیا کی اگر انہیں کوئی ڈگری مل جائے، کوئی منصب، کوئی عہدہ مل جائے تو وہ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتی ہیں۔ جب کسی کوئی عہدہ مل جاتا ہے، بڑا پوزیشن مل جاتا ہے، جیسے جج اگر بن گئی یا بڑی فلاں لائر بن گئی یا کوئی بڑی ڈاکٹر بن گئی، تو اس کو وہ کیا کرتی ہے؟ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگتی ہے۔ اور ایک جو جیسا ایک حدیث میں بھی بیان فرمایا گیا کہ نہیں اور ایک ہم سے جو عورتوں سے گناہ ہوتا ہے کہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ مائکے والے امیر ہوتے ہیں اور وہ کیا کرتی ہیں؟ مائکے سے زیادہ جہیز لاتی ہیں، تو وہ سسرال والوں پر، شوہر پر اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے سپرد اگر معاملات کر دیے جائے تو وہ قوم کبھی فلاح نہیں پاتی۔ کہ آج یہ نہیں ہو رہا ہے؟ آج عورت چاہتی ہے کہ ساری، اگر وہ دولت والی ہے، کچھ مائکے سے کچھ اپنی پراپرٹی لے کر آ گئی تو کہتی ہے کہ اب میری حکومت چلے گی، تم کو ایسی نہیں ملتی، معیش لے کے آئی، اتنا جہیز لے کے آئی، میرے اماں بابا اتنا دیے، بول کر وہ کیا کرتی ہے؟ اپنی حکومت جمانے لگتی ہے۔ یہاں پر دونوں کی غلطی ہے، ایک جو جہیز لیتے ہیں عورتوں سے وہ اس کے ہاتھوں بک جاتے ہیں، اور اس عورت میں بھی گھمنڈ اور تکبر آ جاتا ہے، وہ خود کو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتی ہے کہ عورت ساری حکومت، اجی تم چھوڑو، تمہیں کو کچھ بھی نہیں معلوم، اپنے شوہروں کو جھڑکیاں دے کر کہتی ہے تم بیٹھو خاموش، تمہیں کو کچھ نہیں معلوم، بول کر وہ ساری حکومت اپنے ہر فیصلہ ہر جگہ پر وہ اپنی حکومت کرنے لگتی ہے، مردوں کے فیصلے بھی وہ خود کرنے لگتی ہیں۔ تو ایسی عورتوں کی حکومت اگر جہاں پر جس گھروں میں عورتوں کی آواز زیادہ بلند ہو جائے، مرد حضرات کوئی حق ادا نہ کر سکا، یعنی کہ وہ کچھ اچھا یا برا بول نہ سکا، عورت ہی اگر اس پر حکومت کرتی رہی، سارے گھر پر عورت کی حکومت رہی، تو یاد رکھے وہ قوم کبھی فلاح نہیں پاتی۔ آج ہم اسی کی وجہ سے ہم دوچار ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج ہماری قوم کیا ہے؟ پسماندہ ہوتی جا رہی ہے، مسلمانوں کو چاروں طرف سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ فتنے ہماری زندگیوں میں پھیل چکے ہیں۔ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم یہ تمام فتنوں کو اپنے اندر بسا چکے ہیں۔ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ بارش کی طرح ہمارے گھروں میں فتنے ہیں، ہمارے آزو بازو فتنے ہیں، ہمارے اندر فتنے بس چکے ہیں، ان فتنوں سے ہم کو نکلنا ہے۔ صحیح بخاری میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب رسول اللہ کو یہ خبر پہنچی کہ اہل فارس یعنی ایرانیوں نے کسرا کی بیٹی کو اپنا حکمران بنا لیا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جس نے اپنے امور، اپنے معاملات کسی عورت کے سپرد کر دیے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح کچھ ایسے قسم کی خواتین ہیں جن کی مال کی فراوانی اگر ہو جائے، بہت سارا مال اسے مل جائے شوہر کی طرف سے یا ماں باپ کی طرف سے، یا خود اپنا وہ پیسہ ہوتا ہے، تو وہ فضول خرچی کرنے لگتی ہیں۔ گھر کے شاپنگ کے نام پر، میک اپ کے نام پر وہ کیا کرتی ہیں؟ بے فضول خرچہ کرنے لگتی ہیں۔ یہ ہونا وہ ہونا، ہزاروں کا سامان گھر کو سجا کر رکھتی ہے، گھر کے لعنت شدہ اس گھر پر، اس زندگی پر، اس دنیا کی چیزوں پر، جس کو ملعون کہا ہے، ملعونۃ ملعون کہا ہے، یہ تمام چیزوں پہ اپنے پیسہ خرچ کرتی ہیں۔ اور کبھی میک اپ کے نام پر ہزاروں کا میک اپ
ہزاروں کا پیسہ خرچ کر کے اپنے چہرے کے تخلیق کو بدلنے کی کوشش کرتی ہے۔ دیکھیے میک اپ وہ ہے جو بدصورت کو بھی آج خوبصورت بتاتا ہے، حالانکہ اصلیت تو نہیں جاتی لیکن بظاہر ٹیمپرری۔ یہ ایک طرح کا دھوکہ ہے میری بہنوں۔ ایسی میک اپ نہ کریں، چہرے پر ایسی ایسی چیزیں نہ لگائیں، کیونکہ ہم کو نہیں معلوم کہ ان کیمیکلز میں پتہ نہیں کہ کیا حرام جانوروں کی چربی استعمال کی جاتی ہے۔ ہمارے لپسٹک میں کہتے ہیں کہ پگ کا چربی اس پر استعمال کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر! وہی غذا ہم کھاتے ہیں، وہی پیٹ میں ہمارے جا رہا ہے۔ ہم کیا سوچتی ہیں؟ نہیں، کیوں چہروں کو خوبصورت بنانے کی ضرورت نہیں ہے، چہرہ اللہ کا دیا ہوا ہے جیسے بھی ہے الحمدللہ۔ یہی کہے گی کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ بدصورت ہے، آپ کالی ہے، آپ کی ناک ایسی ہے ویسی ہے، تو اس نے اللہ کی تخلیق پر انگلی اٹھایا، آپ پر نہیں، اس نے اللہ کی تخلیق پر اٹھایا۔ سوچئے جس نے اللہ کی تخلیق پر اٹھایا وہ خود کتنا گناہگار ہوگا۔ تو ان کی خوشی کے لیے آپ اپنے ایمان کو ضائع نہیں کریں گی، آپ اپنے ایمان کے ساتھ کھلواڑ نہیں کریں گی۔ آپ جیسی بھی ہے الحمدللہ خوبصورت ہے۔ بہت ساری بہنیں کیا کرتی ہیں، ایبروز بنانا ہے، ایبروز بنا لیتی ہیں۔ ایبروز بنانا حرام ہے۔ اللہ کی تخلیق میں ایک بھی بال اکھاڑنا، خاص کر چہرے کے بالوں کو، سوائے ناجائز بالوں کے، جائز بالوں کو آپ کو اکھاڑنے کا حکم نہیں ہے۔ آپ کو اپنے بال تک بھی کتروانے کا حکم نہیں ہے بلا وجہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ شاپنگ کر کے جو پیسہ خرچہ کرتی ہیں ان عورتوں کو کہا، خاص کر ان لوگوں کو، چاہے مرد حضرات ہو یا عورتیں ہیں، جو پیسہ بے فضول خرچہ کرتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بھائی کہا ہے۔ شیطان کے بھائی کہا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 27 میں فرمایا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ بیجا خرچہ کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں، رب نے کہہ دیا ہے۔ دیکھیے ہمارا رشتہ رب نے شیطان سے جوڑ دیا۔ اگر ہم بے فضول خرچہ کرتی ہیں، ہے سو چیز بار بار منگواتی ہیں، دیکھیں جائزہ لے اپنے سامان کا، کچھ ضرورت نہیں ہے تو بالکل اس پر پیسہ خرچہ نہ کرے، دیکھ سمجھ کر اس پیسے کو خرچہ کرے، کیونکہ ایک ایک روپے کا آپ کو حساب دینا ہے۔ ایک ایک روپے کا آپ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کس کس جگہ پر اس کو خرچہ کیا۔ میں نے دی تھی، یہ رب کی نعمت ہے، آپ کے شوہر کی بھی نہیں ہے، آپ کے ماں باپ کی بھی نہیں ہے، نہ خود آپ کی ہے، آپ کی اپنی کمائی کوئی معنی نہیں رکھتی، یہ رب کی نعمت ہے۔ وہ چاہے تو آپ سے چھین لے، چاہے تو آپ کی جاب چھین لے، تو یہ رب کی نعمت ہے، اس سے رب ضرور آپ سے پوچھے گا کہاں کہاں تو نے خرچ کیا ہے۔ اور شیطان تو بڑا ہی اللہ کا ناشکرہ ہے، نعوذ باللہ۔ ہم اس کے بھائی ہو گئے تو ہم اللہ کے ناشکر ہو گئے، اللہ کے ناشکر ہو گئے تو ہم بھی جہنم میں، کیونکہ رب کہتا ہے جس سے ہم کو محبت ہوگی، یعنی کہ ہم کو انڈائریکٹ ابلیس سے محبت ہوگی کہ ہم اس کے راستے پر چل پڑے ہیں، تو ہم بھی نعوذ باللہ ہم جہنم میں ہم کو بھی جانا اسی کے ساتھ، ابلیس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کی جو جہنم بنائی ہے اسی کے ساتھ ہم کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو اپنے اندر کا جائزہ لے کے ہم کہاں پر کمزور پڑ رہی ہیں، ان کمزوریوں کو دور کریں۔ اور ایک جو ہمارے اندر جو کمی ہوتی ہے، جو خواتین جو گناہگار کی طرف چل پڑتی ہیں کہ وہ دین سے دور ہوتی ہیں، وہ خود بھی دین سے دور ہوتی ہے اور بچوں کو بھی امیری غریبی کا فرق سکھاتی ہیں۔ اس کے اندر دولت کا نشہ ایسا ہوتی ہے کہ بچوں کو بھی اپنی امیری غریبی کا فرق سکھاتی ہیں، کہتی ہے کہ امیروں سے دوستی کرو بیٹے، غریبوں سے دوستی نہ کرو۔ ان کے اپنے ہائی لیول کے فنکشنز ہوتے ہیں، کچھ پارٹیوں کے نام پہ، کڈی پارٹیوں کے نام پر رہتی ہیں، جہاں ایسے لباس پہنتی ہے کہ جس کا پہننا نہ پہننا ان کے لیے برابر ہے۔ امیری کے نام پر ایسے ایسے لباس نکل چکے ہیں کہ اگر وہ نہ پہنے تو شاید بہتر لگیں گی، پہننے سے وہ اتنی فحاشی پھیلاتی ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو گناہگار عورتیں ایسی ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا، یعنی نبی کے دور تک وہ عورت آپ نے نہیں دیکھا، جنہیں میں نے نہیں دیکھا لیکن روز قیامت سے پہلے یہ ظاہر ہوں گی۔ اللہ اکبر! وہ یہ دور آ چکا ہے میری بہنوں، یہ روز قیامت سے پہلے یہ ظاہر ہوں گی، جو کپڑے پہنے ہوئے بھی ننگی نظر آئیں گی، جس کے کپڑے اتنے باریک ہوں گے کہ وہ دوسروں کو مائل کرنے والی ہوں گی اور مائل ہونے والیاں ہوں گی، جن کے سروں پر اونٹوں کے کوہان کی طرح جوڑے بنے ہوئے ہوں گے، اپنی بالوں سے لوگوں کو، آدمیوں کو اپنی طرف راغب کریں گی، اپنی طرف راجے کریں گی، ان کو لذت محسوس کروائیں گی اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے، اپنے باریک کپڑوں کی وجہ سے۔ کیا شادی بیاہ میں ایسا نہیں ہوتا؟ سجتی ہیں، ایسے سجتی ہیں، خود اپنی نکاح میں بھی نہیں سجتی ہوں گی، دوسروں کی شادیوں میں جا کر خود کو اپنی ایسے سج کے سنور کے کیمرے والوں کے سامنے، غیر محرم کے سامنے، کوئی دوسرے رشتہ داروں کے سامنے بس وہ پورے گھومتے پھرتے ہیں، دیکھتے پھرتے ہیں کیا کہاں کون پسند آتا ہے تو ہم لذت محسوس کریں۔ یہی عورتیں ہیں وہ، اگر آپ کو سجنے کا اتنا ہی شوق ہے، رب نے دیا ہے آپ کو شوہر،
رب نے آپ کو شوہر دیا ہے اس کے لیے سجے. کیا ہفتے میں کبھی ایک دن نکالتی ہے کہ کبھی دلہن بنے خود کے لیے سنوارے، خود کو سنوارے، خود کو سجائے اپنے شوہر کے لیے؟ نہیں، کام کا وہی رونا دھونا، وہی پسینے والا جسم لے کر اس کے ساتھ سوتی ہیں، یہ جس کی شریعت ہم کو اجازت نہیں دیتی. غیر محرم کے لیے ہمارا سجنا سنورنا ہے، شوہروں کے لیے ہمارا بالکل ایک دم گندا انداز ہمارا ہوتا ہے. تو وہ شوہر بیچارے دوسروں کی طرف مائل نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ ان کے لیے سجرے سورے جو شریعت ہم کو حکم دیتی ہے اس پر چل کر تو دیکھیں. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی بہترین بنائے گا. تو بعض قسم کی عورتیں وہ ہوتی ہیں کہ ہر بات پر چیخ کر خود کو ثابت کرنا چاہتی ہے. وہ چاہے غلط، وہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ غلط ہوتی ہے، لیکن چیخ چیخ کر عورتوں پر گھر پر حکومت کر کر کہتی ہے. وہ وہ ایک قسم کی جھگڑالو عورت ہوتی ہے. ایسوں سے تو بات بھی کر دے تو وہ بدگمانی کر کے جھگڑا لگا دیتی ہیں، جس کے جھگڑے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عائشہ ان ابغض الرجال الی اللہ العد الخصیم، یعنی اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ جو ناپسند چیز ہے وہ چیز ہے، وہ ہے جھگڑا کرنا. اللہ تعالیٰ کو جھگڑا کرنے والی بلا وجہ کی وجہ پر بھی نہیں کرنا ہے، ہم کو جھگڑا نہیں کرنا ہے. ہاں، ہم کو کچھ حق بات کہنا ہے تو وہ کہنے کا حکم ہے، لیکن جھگڑا کرنے والی عورت ہو یا مرد اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. اب ایسی عورتوں کا علاج کیا ہے؟ وہ کس طرح اپنے آپ کو سنواریں گی؟ تو میری بہنوں، اگر ایسی کوئی ہمارے اندر عادت ہوتی ہے تو سب سے پہلے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. میں نے ابھی بتایا تھا کچھ حالات کی وجہ سے گناہ کی طرف آتی ہیں، تو کچھ تکبر غرور مال و دولت کی وجہ سے وہ گناہ کر بیٹھتی ہیں. تو ایسی اس قسم کی عورتیں جو تکبر غرور مال و دولت کی فراوانی کی وجہ سے وہ گناہ کرتی ہیں، جن کے اندر میں سب سے بہتر ہوں، میرے پاس دولت ہے، حسن ہے، یہ جو خود کو بہتر سمجھتی ہے، ان کو چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور نیک ہدایت کی توفیق مانگے. یاد رکھے توفیق مانگے کہ تبھی آپ کو توفیق ملے گی، ورنہ کسی کی دعا بھی آپ کی زندگی میں نہیں بدلے گی جب تک آپ اللہ کے حضور توفیق نہیں مانگیں گی. اور نیک عمل کی طرف سبقت کرتے جائے، جو بھی نیک عمل ہے اس کی طرف وہ کرتے جائے، تبھی آپ کیا ہوں گی؟ اپنے آپ کو پاک کر سکیں گی. کیونکہ رب نے کہا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اور اللہ کا ذکر کرتے رہا، نماز پڑھتا رہا، گویا وہ کامیاب ہو گیا. اور ہم کو چاہیے کہ دینی علم حاصل کریں، چاہے آف لائن ہو یا آن لائن. بہت ساری دینی کتابیں تو ہیں لیکن ہم کو پڑھنے کا وقت نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گی؟ پکوان کرتے وقت، اپنا کام کرتے وقت، گھر کی صاف صفائی کرتے وقت کو ضائع نہ کرے. ویسے وقت بھی آپ فون میں بہت ساری علماء کے بیانات ہیں، وہ بار بار سنتی رہے. ایک بار نہیں سنیں بلکہ بار بار سنتے رہیں، کیونکہ ہمارا دل ایک دم سے کالا نہیں پڑتا. ہمارے دل پر ایک ایک گناہ، صرف ایک ایک رائے کے دانے کے برابر ہمارا دل سیاہ پڑتا جاتا ہے. جب وہ سیاہی ایک ایک دانہ 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 کرتے رہتے، جب سارا دل کالا پڑتا ہے تب اللہ کی مہر پڑتی ہے اس پر. تو ہم کیا کریں گے؟ ایسے ہی ہمارا زنگ نہیں جائے گا ہمارے دلوں سے. ایسے ہی ہم پر دینی باتیں اگر ہمارے اوپر اثر نہیں کر رہی ہیں، سمجھ لیجئے کہ ہمارا دل پوری طرح سے کالا ہو چکا ہے. اس کو اب ہم کو دھیرے دھیرے سننا ہے، دھیرے دھیرے دور کرنا ہے. تو کیسے کریں گے؟ دھیرے دھیرے بیانات سن کر اس کو دور کریں گی. اسی طرح علم حاصل کرنے کی فضیلت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من جاء الموت وهو يطلب العلم ليحيى به الاسلام فبينه وبين النبي درجہ واحد فی الجنہ. جو علم حاصل کرتا رہا، جس سے وہ کیا کرا؟ یہ کیوں علم حاصل کرا؟ تاکہ وہ اپنے اسلام کو زندہ کرے. تو اس کے اور انبیاء کے درجے، اس کے اور نبیوں کے درجے میں ایک درجے کا فرق ہوگا جنت میں، الحمدللہ. اسی حالت میں اگر ہم کو موت آتا ہے صرف ایک درجے کا فرق بتایا گیا ہے. اور کہا گیا بلغوا انی والو آیا. ہم کو چاہیے کہ علم پھیلاتے رہے اپنے والوں کو. اگر آپ سے کوئی گناہ ہو رہے ہیں، یا جیسے کہ اور ایک قسم کی عورتیں ہیں جو اگر شوہروں کی نافرمان بن چکی ہیں، تو اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے اور معافی مانگے. آپ کی ایک مسکراہٹ اس کے سخت دل کو ضرور پگھلا دے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معافی مانگنے سے عزت میں کمی نہیں ہوتی ہے. اگر عزت میں کمی ہو رہی ہے تو قیامت کے دن وہ مجھ سے لے لے. اور کبھی جھگڑے میں آپ کی غلطی نہیں ہوتی ہے تو وہاں پر آپ خاموشی اختیار کریں. بعد میں جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے تو صبر کے ساتھ اپنا دفاع کرتے ہوئے کہیں گی کہ میں نے فلاں غلطی تو نہیں کی تھی، اللہ کو گواہ بنائے اور کہے کہ فرشتوں نے اس کو لکھ لیا ہے. اب رب کا معاملہ ہے کہ وہ رب سنبھال لے گا، کیونکہ رب ہماری ہر حرکت پر نظر کیے ہوئے ہے. مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ جب اللہ کو گواہ بنا لیا جائے تو اس کا یقین کرے، کیونکہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، سورہ کہف آیت نمبر 49 میں وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا
کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ وہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے میری خرابی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا گناہ نہیں چھوڑا، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب کچھ وہ اللہ کے نزدیک موجود پائیں گے۔ یاد رکھیں دنیا میں اگر آپ کو انصاف نہیں مل رہا ہے تو رب کے حضور بضرور آپ کو انصاف ملے گا۔ میری بہنوں، گھر کی خوشحالی کے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہترین دعائیں سکھائی ہیں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعائیں بارہا پڑھتی رہے، اپنی دعاؤں میں اللہ سے مانگتی رہے، اپنی زندگی کو خوشیوں کے لیے، اپنی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی رہے۔ اللہ کی طرف لوٹ چلے جو بڑا مہربان ہے، جو بڑا قدردان ہے۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں سب بھی نہیں آ رہی ہے تو اپنے علماء سے رجوع کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کچھ نہیں جانتی تو علم والوں سے تم جا کر معلوم کرو۔ رب کائنات جو اتنا مہربان ہے کہ ایک زانیہ عورت کو بھی چھوٹی نیکی پر جنت کی خوشخبری دیتا ہے، تو کیا وہ ہم کو صحیح راہ کی طرف ہدایت نہیں کرے گا؟ کیا وہ ہماری رہنمائی نہیں کرے گا؟ بے شک وہ کرتا ہے۔ میری بہنوں، عورت بھلے ہی جسمانی طور پر کمزور ہے لیکن اس کے حوصلے بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ ہم اسلامی بہنیں ایک دوسرے کی خیر خواہ بنیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دے، ظلم کے خلاف بضرور آواز اٹھائے، متحد ہو کر دین کو پھیلائے۔ پاک دا اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ رب اتنا ہی ہم سے چاہتا ہے کہ اپنی پاک دامنی کو ہم بچائے رکھے، ہم مومن عورتیں بنیں، یہی رب ہم سے چاہتا ہے۔ ایک دین میں ایک دوسرے کی مدد کرے، ایک دوسرے کی ہمت بنے۔ الحمدللہ میری بہنوں، یہ تھی کچھ عورتیں جس سے گناہ اگر ہو جائے، سرزد ہو جائے تو وہ اس کا علاج کس طرح کرے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج بھی ہمیں یہ علم حاصل کرنے کا موقع دیا۔ آخر میں کچھ صرف قرآن میں جو دو گناہ گار عورتوں کے بارے میں ذکر آیا ہے اس کے بارے میں بیان کرتے ہوئے میں اپنی اس موضوع کا اختتام کرنا چاہوں گی کہ قرآن میں جو دو گناہ گار عورتوں کا ذکر آیا ہے وہ ہے سب سے پہلی نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی۔ سورہ تحریم آیت نمبر 10 میں جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخناتهما فلم یغنیا من اللہ شیء وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں دی ہیں ایسی عورتوں کے جو نوح علیہ السلام کی بیوی ہے اور لوط علیہ السلام کی بیوی، وہ دونوں حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارے نیک بندوں کے ساتھ تھیں، وہ ان کے شوہر انبیاء تھے اور پھر بھی انہوں نے ان کے ساتھ خیانت کی اور اللہ کے ساتھ انہوں نے کفر کیا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم کیا ہو جاؤ، جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ۔ ایسی گناہ گار کے انبیاء کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ان کی زندگی پر بے اثر رہی، ان کی زندگی پر اثر نہیں ہوا۔ نبی جیسے شوہر، ان کا بہترین کردار انہوں نے دیکھا، اخلاق اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہی، ان کی پاکیزہ تعلیمات کو سنتی ہیں، لیکن ان کے گناہوں کی وجہ سے ایسی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر مہر لگ گئی ہے کہ ان کو ہدایت کا دروازہ ہی نصیب نہیں ہوا۔ اللہ نے ان کے لیے ہدایت کا دروازہ ہی بند کر دیا۔ ان کے حق میں نبیوں کی دعا بھی اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی۔ ایسی عورت اب دین کی باتوں سے، ان کے سخت دلی کی وجہ سے، بدقسمت کی وجہ سے اب فائدہ نہیں اٹھا سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی گناہ گار عورتوں سے اللہ تعالیٰ ہمارا شمار نہ فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کیونکہ سورہ بقرہ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اگر ہم گناہ کرتی جائیں گی، اپنے عمل کا محاسبہ نہیں لیں گی، تو جس کی وجہ سے ہمارے دل پر اللہ تعالیٰ ہماری بصارت پر، ہماری آنکھوں پر پردہ ڈال دے گا، ہمارے دلوں پر مہر لگا دے گا۔ اگر ہم نعوذ باللہ اگر ہم دنیا کی ہو کر رہ گئی ہیں تو سمجھ لیجئے ہماری آخرت ہم نے پوری طرح سے برباد کر لی ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، کہاں ہم کمزور پڑ گئے ہیں، کہاں ہمارا ایمان کمزور پڑ رہا ہے، اس کا جائزہ لے، اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ میری بہنوں، یہ آخری وقت ہے کہ ہم پتہ نہیں کب ہماری موت تو ہمارے سر پر ہے۔ آج ہم بچی کہہ کر ہم بڈھی ہو تک جی سکتی، یہ بھی ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتی ہے۔ موت پتہ نہیں ہم کو کہاں سے کب لے کر چل دے، اس دنیا سے ہم کو اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلے جانا ہے۔ تو ہم کو اپنے اعمال کی تیاری کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ ہم کو ایسے اعمال تیار کرنا ہے کیونکہ آپ کے باپ، آپ کے شوہر، آپ کی اولاد آپ کے کچھ کام میں آنے والے نہیں ہیں۔ جس کے لیے آپ نے اپنی دنیا سجائی رکھی ہے، جس کے لیے آپ نے اپنی آخرت برباد کیے ہوئے، یہ آپ کے کچھ کام آنے والی نہیں ہیں، آپ کے کچھ مدد نہیں کر پائیں گی، صرف اور صرف سوائے آپ کے اعمال کے۔ تو اپنے اعمال کو سنوارے، اس کے لیے اپنے آپ کو خود کی آخرت کو برباد نہ کریں۔
آخر میں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ایسی حفاظت فرمائے کہ ہم ایسی گنہگار عورت میں کبھی ہمارا شمار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالاسلام ہو، خاتمہ بالخیر ہو۔ یا اللہ، یا اللہ ہم کمزور ہیں، تو طاقتور ہے۔ یا اللہ ہم جاہل ہے، تو عالم ہے۔ ہم بے بس ہے، تو قادر ہے۔ ہم بیمار ہے، تو شافی ہے۔ یا اللہ ہم ناقص عقل ہیں، ہمیں صحیح فہم عطا فرما۔ یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا غفار، یا عادل، جو مظلوم ہے تو ان کی مدد فرما، ان کے حق میں بہترین فیصلے کر دے۔ اے ہمارے یا اللہ، ہمارے صبر ٹوٹنے سے پہلے ہم کو ان ظالموں کے ظلم سے نجات دلا دے میرے مولا۔ مظلوم کی مدد فرما، ظالم کو نیست و نابود کر دے میرے مولا۔ میرے مولا ہم نہیں جانتے، تو ہر چیز کو جاننے والا ہے یا رب، تو ہماری مدد فرما۔ یا قدوس، یا مؤمن، یا محمین، آج جو ہم اس مجلس میں میرے اللہ، جو اس مجلس کو تیری مجلس کو سجائے ہوئے ہیں، تیرا وعدہ ہے کہ فرشتے اس کو گھیرے ہوئے ہیں، تو تیرا وعدہ ہے کہ ہماری اس مجلس ختم ہونے سے پہلے یا رب ہم نے جو دعا کی ہے تو اسے قبول فرماتا ہے میرے مولا۔ یہ ہماری ان دعا کو قبول فرما لے میرے مولا۔ جتنے بہنیں اس مجلس میں شامل ہوئی ہیں یا رب، ان کی تمام مشکلات کو تو حل فرما دے میرے مولا۔